أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ ہمارا سبق پارہ نمبر 3 اور رکوع نمبر 16 کا آج دوسرا حصہ ہے، جس میں مخارج حروف کا تفصیلی جائزہ ہم لے چکے تھے، اور اس کے بعد تصویر چارٹ ہم ملاحظہ کر رہے تھے، جس میں سے 7 مخارج کی تصاویر ہم نے دیکھ لی، اور اس کے بعد حصۃ التلاوت میں کل ہم نے رکوع نمبر 16 کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اسی رکوع کا دوسرا حصہ تلاوت کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ التلاوت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ بلا لام کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ، نون ساکن کے بعد حمزہ حرف اظہار میں سے یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ او نہیں پڑھیں گے، او واو ساکن ما قبل مفتوح، واو لین، فا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو الف المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں، اور اس پورے لفظ کو الف المقصورہ کہیں گے۔ الف المقصورہ جہاں یہاں لکھنے میں آئے لیکن پڑھنے میں نہ آ رہا۔ ہا کے نیچے یا المدیہ الصغیرہ جس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ واتقوا، قوف صفت استعلاء ہونے کی وجہ سے مفخم پڑھا جائے گا، اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے قائم مقام، اس کو لمبا کریں گے۔ نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس کو مفخم پڑھیں گے۔ متقین میں قاف جو ہے صفت استعلاء کی وجہ سے مفخم پڑھا جائے گا، یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے۔ آگے اگلی آیات پر آپ قوانین خود اپلائی کریں گے، میں صرف تلاوت کر لیتا ہوں۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو
من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الحمدللہ رکوع نمبر 16 کی تلاوت مکمل ہو چکی. آئیے چلتے ہیں اس کے حصۃ الترجمہ کی طرف. یہاں سے لفظی ترجمہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور یہاں جو اس وقت اب آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، یہاں سے ہم نے با محاورہ ترجمہ، گرامر اور ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ یہاں آیت نمبر 74 تک ہم تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کر چکے تھے. آیت نمبر 74 تک. آج آیت نمبر 75 ہے. وہی اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتی ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وا اور من حرف جار ہے. حرف جار کے لیے حروف جار یاد رکھنے کے لیے ہم نے ایک شعر پڑھا تھا، وہی شعر میں ریوائز کر رہا ہوں. آپ ملاحظہ کیجئے. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا ہاشا من عدا فی عن الى حتی علا. من سے، وا اور من سے. اب یہاں من جو ہے یہ حرف جار کے طور پر بھی استعمال ہو رہا، اور یہاں بطور گرامر کے حرف جار کی بجائے اس من کو کہتے ہیں من تبعیضیہ. من تبعیضیہ، ایسا من کہ جو سے کے معنی کی بجائے بعض کا معنی دے، اس کو من تبعیضیہ کہا جاتا ہے. یہاں یہ بعض کا معنی دے رہا ہے کہ بعض ایسے بھی ہیں. کون؟ اہل الکتاب، اہل کتاب، اہل کتاب، کتاب والے، مرکب توصیفی. اور کتاب والوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، کتاب والوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ من، جو شخص ان اگر تأمن ہو، اگر تم امانت دے دو اس کو، بکنتاری، کنتار، کنتار کہتے ہیں ڈھیروں کو، اگر تم ان کو امانت دے دیں ڈھیر، یؤدہی، ادا یؤدی کا مطلب ہوتا ہے لوٹا دینا، لوٹا دے گا، الیکا، آپ کی طرف. اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس مال ڈھیروں بطور امانتاً ان کو دے دیں تو وہ آپ کو لوٹا دیں گے. وا اور من، ہم ان میں سے بعض یا کچھ ایسے بھی ہیں کہ من
جو ان اگر تأمن ہو تم ان کو امانت دو بدینار ایک دینار بھی دو تو لا یعدہی نہیں لوٹائیں گے اس کو کس کو دینار کو الیک آپ کی طرف الا طرف کا آپ کو آپ کی طرف نہیں لوٹائیں گے الا ما دمت علیہ قائما الا مگر ہاں ما دمتا جب تک آپ رہیں علیہ اس پر قائمن کھڑے جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے نہ رہیں تب تک وہ ایک دینار بھی آپ کو واپس نہیں لوٹائے گا ذالکا بِأَنَّهُمْ ذالکا یہ بے سے یہ ساتھ انا بے شک ہم وہ یہ اس لیے کہ بے شک وہ قالو انہوں نے کہا لیسا علینا نہیں ہے ہم پر فی الامیین ان پڑھوں میں سبیل کوئی راستہ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے کوئی پکڑ نہیں ہے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں قَالَ يَقُولُ يَقُولُ فعل مضارع ہے یہ یا شروع میں آ گئی اور یہ تیسرا صیغہ یقولو یقولانی یقولونا وہ کہتے ہیں اللہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات اقدس پر الکذبہ جھوٹ وہ جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں پروردگار عالم کی طرف وہم یعلمون اور انہیں خود بھی معلوم ہے وہ جانتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت ہم پروردگار عالم کے ساتھ کر رہے ہیں یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے مگر وہ اپنی ذوات کو بچانے کے لیے اپنی باتوں کو چھپانے کے لیے وہ اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں بلا بلکہ من اوفا جو شخص پورا کرے بے عہدہی اپنے وعدے کو واتقا اور ڈر گیا فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی یحب المتقین اللہ کریم متقین سے محبت فرماتا ہے اللہ اکبر متقین اور پرہیزگار اللہ کے محبوب بندے ہیں اور محبوبان الہیہ کی پہچان قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ وعدہ پورا کرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں وعدہ ایک وعدہ الست کا وعدہ کر رہے تھے عالم ارواح میں جب پروردگار عالم نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اس وقت ہماری روحوں نے کہا تھا ہاں پروردگار قالو بلا تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی عبادت کے لائق ہے اب جب وہی روح لبادہ بشریت پہن کر اس فرش زمین پر آئی تو اب اس وعدے کو الست کے وعدے کو نبھا نہ سکے اور پھر دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے دنیا میں مصروف ہو کر اس اخروی راستے کو بھلا دیا اس مالک کی داستان کو بھلا دیا اس مالک کے دہلیز کو بھلا دیا اس کے حضور پیشانیاں خم کرنے کو بھلا دیا تو یہ کون سا وعدہ وفا کیا جا رہا ہے اس نے عالم ارواح میں ایک اور وعدہ بھی لیا تھا کہ میرے پیغمبر دنیا میں تشریف لائیں گے اور جب یہ آ جائیں تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ پھر تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اس کی ضرور ضرور مدد کرنا اس کے دین میں اس کی مدد کرنا حقیقت میں اس پیغمبر کی مدد کرنا ہے ہم بہت سارے وعدے کرتے ہیں اللہ اکبر لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وعدہ صرف وہی پورا کرتا ہے جس کے دل میں تقوی ہو پرہیزگاری ہو خدا خوفی ہو جو خشیت الہیہ سے لبریز دل ہوگا وہی اللہ کے حضور ڈر کر اپنا وعدہ پورا کرے گا اور جو وعدہ پورا کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کے حضور ڈرتا رہتا ہے والی من خاف مقام ربہ جناتان جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا جو حساب کتاب دینے سے ڈر گیا جس کے دل میں خشیت الہیہ آ گئی جس کے دل میں اللہ کا خوف جاگزی ہو گیا تو پھر اس کو مبارک ہو ان اللہ یحب المتقین
اللہ صاحب تقوی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بندہ مولا سے محبت کرے، تو یہ بڑی بات ہے۔ یہاں پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے بندے تو مجھ سے محبت کرتے ہی ہیں، مگر کچھ بندے ایسے ہیں جن سے میں خود خدا محبت کرتا ہوں۔ اور وہ کون ہیں؟ متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر معاملہ میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اور بالخصوص جب وہ وعدہ کرے تو وہ پورا کرتے ہیں، عہد شکنی نہیں کرتے، وعدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ اور ہم تو انتقاماً اپنی بات سے مکر جاتے ہیں کہ اگر کسی بدتینت شخص نے ہم سے وعدہ کر دیا اور پھر وہ مکر گیا تو ہم بھی اپنی بات سے بدل جاتے ہیں۔ ارے اگر ہم بھی بدل جائیں تو پھر اس میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اگر وہ بدتینت بد عہد بھی ہے اور پھر اس کی بد عہدی کو دیکھ کر کہ جی تو نے وعدہ نہیں پورا کیا، تو نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی، تو پھر ہم کیسے کمٹمنٹ پہ پورے اتریں؟ بھائی تمہیں اترنا پڑے گا، اس کا وعدہ اس کے ساتھ ہے، تیرا وعدہ تیرے ساتھ ہے، اس کا وعدہ اس کی شخصیت کے اظہار کا آئینہ ہے، اور تیرا وعدہ تیری شخصیت کے اظہار کا آئینہ ہے۔ سو تم اپنی شخصیت کو مت بدلو، اس نے تو بدل دیا۔ عہد شکنی نہیں کرنی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان مجھے یاد آ گیا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم تاجدار عرب و عجم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ بولے گا تو ہمیشہ جھوٹ بولے گا، اللہ، بولے گا تو جھوٹ، امانت دیا جائے تو خیانت کرے گا، وعدہ کرے تو عہد شکنی کرے گا۔ وعدہ وفا کر لیجئے، اللہ کے بندوں سے وعدے وفا کر لیجئے، اللہ کے رسول سے وعدے کیے ہوئے وفا کر لیجئے۔ یہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت، مولا کی توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کو معبود بھی مانتے ہیں اور اس کی معبودیت کا وعدہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تجھے بطور الہ ہونے کے تسلیم کر رہے اور ہم تیرے بندے ہو کر تیرے تابع ہونے کی کوشش کر رہے۔ محمد الرسول اللہ تلاوت کر کے حضور سے وفا کا عہد کرتے ہیں۔ آج گریبان میں جھانک کر دیکھیے ہم اللہ اور اس کے رسول سے کس حد تک وفا کر رہے ہیں، کتنے فرامین ہم ان کے مان رہے ہیں، کس وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اور اگر وعدے کی پاسداری نہیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بلا خبردار، من اوفا، جو شخص پورا کرتے بے عہدہی اپنے عہد کو، واتقا، اور وہ شخص ڈر گیا، فإن اللہ یحب المتقین، سو اللہ رب ذوالجلال پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، انا حرف مشبہ بالفعل تحقق تو کمانا، بے شک الذین اسم موصول جمع مذکر، یشترون فعل مضارع یہ یا شروع میں آ گیا اور واو نون بھی آخر پر آ رہا، جمع مذکر غائب، بے شک وہ لوگ جو خرید لیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں بے عہد اللہ، اللہ کے عہد کے ساتھ، وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسموں کا، سمنن قلیلن، مرکب توصیفی، سمن دولت، قلیلن تھوڑی، جو تھوڑی سی قیمت کے عوض بدلہ میں وہ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، اولئکا، وہی لوگ ہیں، لا خلاق، نہیں حصہ، لہم، ان کے لیے، فی الآخراتی، آخرت میں، ولا یکلم، اللہ اکبر، بہت بڑی سزا، ولا یکلم، کلم یکلم کا مطلب ہوتا ہے کلام کرنا،
اور اللہ نہیں گفتگو فرمائے گا، اللہ نہیں کلام کرے گا ہم ان سے، اللہ رب ذوالجلال، ولا ینظروا، اور نہیں نظر کرے گا، نہیں دیکھے گا، الیہم ان کی طرف، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم، زکا یزکی تزکیہ سے ہے، اور نہیں پاکیزہ بنائے گا ہم ان کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک، مرکب توصیفی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ آیت نمبر 76 میں وعدہ پورا کرنا اور تقوی اختیار کرنے کا اجر بتایا گیا، یہاں آیت نمبر 77 میں سزا بتائی گئی ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے بجائے تھوڑی سی قیمت کے عوض بدل لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ پیسے نہ لے کر ہم کون سا پیسے لیتے ہیں قسمیں توڑنے کے؟ بھئی پیسے لینے سے مطلب صرف پیسے لینا نہیں ہے، سمنن قلیلن کا مطلب صرف پیسے لینا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا نفع لے لیا، تھوڑی سی کمٹمنٹ چینج کر لی، تب بھی اولئک، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے اس قسم کے توڑنے کی وجہ سے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو عہد شکن لوگ ہیں، جو بے وفا لوگ ہیں، جو اللہ کی مخلوق سے وفا نہیں کرتے، جو تاجدار کائنات سے وفا نہیں کرتے، جو حضور کے دین سے وفا نہیں کرتے، اور جو اللہ سے وفا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ رب ذوالجلال ان سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اور اللہ اپنی نظر رحمت ان کی طرف نہیں کریں گے قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کے کردار میں پاکیزگی اور طہارت کو تخلیق نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد کو پورا کرنا، قسموں کو پورا کرنا، کسی سے وفا کا سلوک کرنا، اور وفا کرنے کی جد و جہد میں مصروف عمل رہنا، یہ ادھر جتنی تنگی تکلیف اٹھا کر وعدہ پورا کیا جا رہا ہوتا ہے، ادھر پروردگار عالم اس وفا کے تصدق و توسل و تبدل کے ذریعے شخصیت میں نکھار، تزکیہ اور پاکیزگی کو پیدا فرما رہا ہوتا۔ ادھر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے کی وفا کرنے والا شخص مشکلات میں، تنگیوں میں، تکالیف میں، کیونکہ وفا تنگی، مشکل، تکالیف میں کے سوا وفا نہیں ہوتی۔ یہ دین کے ساتھ وفا تھی کہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے سیدنا بلال حبشی پاک کو یہ وفا ہی تھی کہ تپتی آگ پر سونا پڑ رہا ہے، سینے پر بھاری پتھر رکھوانا پڑ رہا ہے، ہاتھوں میں پاؤں میں لوہے کی سلاخوں کو گاڑا اتروایا جا رہا ہے، مگر زمان سے وفا کا تعلق نبھایا جا رہا ہے۔ یہ صدیق اکبر پاک ہی ہیں جن کے منہوں پر اتنے تمانچے مارے جا رہے ہیں کہ ان کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے، پھر بھی وفا نبھا رہے ہیں تاجدار کائنات کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اور ان مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت چند ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر چکے تھے۔ وفا کرنا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، وفا کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وفا ایک خاردار راستہ ہے جس سے عاشق کو گزرنا پڑتا ہے۔
سو جو اس راستے سے خائف ہو کر وہ بے وفائی کرنے لگ جاتا ہے، وہ عہد شکن بن جاتا ہے، وہ قسموں کو توڑنے لگ جاتا ہے، تو اللہ قیامت کے دن ان سے گفتگو نہیں کرے گا اور اسے اپنی نظر رحمت کو پھیر لے گا۔ اللہ اس پر اپنی نظر رحمت نہیں کرے گا، اس کے کردار کو پاکیزہ نہیں کرے گا، اور جس کی طرف اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، جس کی طرف اللہ کی نظر نہیں ہوگی، جس سے اللہ گفتگو نہیں کرے گا، جس سے اللہ کلام نہیں کرے گا، یوں کہہ لیں آج کی بولی میں جسے اللہ اگنور کر دے گا پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو لوگوں، اللہ سے قبل اس کے کہ تم اس لمحے پہ پہنچ جائیں، اس حد کو چھو جاؤ کہ جہاں اللہ اگنور کرنے لگ جائے، اس سے پہلے تم مخلوق خدا سے وفا کرنا سیکھ جاؤ۔ مخلوق خدا کو اگنور کرنا چھوڑ دو۔ یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، مصطفیٰ کے دین سے وفا کر لو، اللہ کی ذات سے وفا کر لو، اللہ کے دین سے وفا کر لو۔ جو دین الہی کو آج اگنور کر رہا ہے، جو حضور کے دین کو آج اگنور کر رہا ہے، جو حضور سے وفا کو آج اگنور کر رہا ہے، جو حضور کی سیرت کو اگنور کر رہا ہے، جو حضور کی سنت کو اگنور کر رہا ہے، جو حضور کی تعلیمات کو اگنور کر رہا ہے، جو اللہ کی تعلیمات کو اگنور کر رہا ہے، جو اولیاء کی تعلیمات کو اگنور کر رہا ہے، جو اصحاب رسول اور آل رسول کی تعلیمات کو اگنور کر رہا ہے، وہ کس طرح اس بات کی توقع کر سکتا ہے کہ اللہ بھی اسے عطا کرے گا؟ وہ تو خدا کی عطاؤں کے سبھی راستوں کو خود بند کر رہا ہے۔ جس در سے اللہ کی عطا تجھ تک پہنچنی تھی، بندے تو نے عطا کے سبھی دروازے تو خود بند کر دی۔ اللہ اکبر۔ مجھے شاعر کا نام تو نہیں آتا، نالائق بندہ ہوں، بھول جاتا ہوں۔ اس نے شعر بڑا غضب کا کہا تھا کہ اللہ کو جو نبی کا واسطہ نہ دے گا، اللہ کو جو نبی کا واسطہ نہ دے گا، قسم خدا کی ہرگز اس کو خدا نہ دے گا، قسم خدا کی ہرگز اس کو خدا نہ دے گا۔ تو اللہ کے دربار گوہر بار سے فیض یاب ہونے کے تو سبھی یہی راستے تھے، یہی وفائیں تھی، جن کو آج تو نے پسے پشت ڈال دیا ہے، اور ان وفاؤں کے سلوک سے قطع تعلق اور قطع رحمی کر کے تو اللہ سے وفا کے جھوٹے دعوے کر رہا ہے، اور پھر خدا کی رحمت کا طالب دکھائی دیتا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اور ایسی محبت بھری باتیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آئیے چلتے ہیں آیات، اس رکوع کی بقیہ آیات کی طرف۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّا، اور بے شک، مِنْهُمْ، ان میں سے، لَفَرِيق، ایک گروہ ایسا بھی ہے، یلونا، جو مروڑ لیتے ہیں، السینا، زبان، ہم اپنی، جو اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں، بالکتاب، جب وہ کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں، لِتَحْسَبُوا، تاکہ، اور بے شک ان میں سے ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں، لِتَحْسَبُوا، تاکہ وہ گمان کریں، من الکتاب، یہ کتاب میں سے ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ یعنی وہ اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے، وہ اپنے من گھڑت لوگوں میں تاثرات قائم کرنے کے لیے کتاب کو اس لہجے میں تلاوت کریں گے، یا کتاب کا وہ معنی، وہ مفہوم ذاتی خواہشات نفس کے ذریعے بتائیں گے کہ جو چیز کتاب کا حصہ نہیں ہے، جو لہجہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، جو قانون کتاب کا حصہ نہیں ہے، جو حکم کتاب الہیہ کا حصہ نہیں ہے، وہ لوگوں کے سامنے یہ
इजहार करने की कोशिश करते हैं, ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज किताब का हिस्सा है। अफसोस, सद अफसोस, हमारे मिंबरों पर बैठने वाले आज इस चीज को भूल चुके। मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात करना चाह रहा हूं, चूंकि दिल कुड़ता है, दिल दुखता है कि जब 1.5 घंटा किसी का खिताब सुना जाता है और आखिरी खिताब के बाद अगर किसी से पूछा जाए भाई क्या सीखा, तो पता चलता है जस बस जी मौलाना ने कमाल कर दी, सिखाया क्या, कोई पता नहीं क्या सिखाया। हाँ, वो दीन की रूह खत्म हो गई, वो निजाम तालीम खत्म हो गया। बस अशआर पढ़ लेना, लोगों की ज़ौक की तस्कीन का निजाम बना लेना, ये तरवीज और ये किताब हिकमत का पहुंचा देना, ये वो चीज नहीं है। ज़ौक की तस्कीन इस्लाम इसकी इजाजत जरूर देता है, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम अमर बिल मारूफ के उस सांचे और उस जिम्मेदारी को इस ज़ौकी तस्कीन की नजर करके उससे कतन इग्नोर कर देना, ये कभी दियानतदारी नहीं बन सकती। सो दाई हक को ये चाहिए कि उसकी दावत के कलेमात में इतने कैटेगोरिकली वाजे कंसेप्ट होने चाहिए, सुनने वाले को ये पता हो कि ये क्या हुक्म दे रहा है, किस बात से मना कर रहा है और किस तरफ इसका इशारा मुझे कुर्बत इलाही और कुर्बत रसूल और कुर्बत दीन का जरिया बन रहा है। वयक़ूलूना, और फिर जब वो देखते हैं कि हमारे लहजे से लोग इस चीज को किताब का हिस्सा नहीं समझ रहे, तो वयक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाह, फिर वो जुबानों से इस बात का इकरार करते हैं। वयक़ूलूना, वो कहते हैं, हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल जलाल की तरफ से है। वमा हुवा मिन इंदिल्लाह, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता। वयक़ूलूना, और वो कहते हैं, अल्लाह, अल्लाह रब्बुल जलाल पर, अल-किज़्बा, काज़िबा, झूठ, वो झूठ गढ़ते हैं। वहुम यअलमून, और उन्हें खुद भी मालूम होता। ऐसी लच्छेदार तकरीर होगी जिसका इस्लाम दीन शरीयत से दूर दूर तक का ताल्लुक और वास्ता नहीं होगा, सिर्फ मिसालें लगाने के लिए, लोगों की अटेंशन को लेने के लिए, तवज्जो को लेने के लिए, बबांगे दोहल नारे लगवाने के लिए, फकत अपनी वाह वाह करवाने के लिए, और ऐसे ऐसे फतावा जारी करेंगे जिन फतवों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह अकबर। दिल कुड़ता है जब मिंबर रसूल पर ऐसे लोग मौजूद हों और फिर इसका इल्जाम अवामुन्नास पर धरा जाता है कि अवाम को पहचान नहीं। अरे भाई, अवाम आम लोग हैं, आम लोगों को पहचान करवानी पड़ती है, और पहचान करवानी है खास लोगों ने जो मिंबर के वारिस हैं, जो हुजूर के दीन और हुजूर की इस इल्मी विरासत को लोगों तक मुंतकिल कर रहे हैं। जब वो बुनियाद ही नहीं रखेंगे, जब वो इल्म की प्यास किसी में डेवलप ही नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं पैदा करेंगे, तो अवाम कहां से अपनी तस्कीन के लिए, इल्मी तस्कीन के लिए बिस्तरों को छोड़कर वो उन उलमा के सामने जानो तलम्मुस तय करने के लिए आए। आज देख लें, महाफिल के लिए एक एक बंदे का मिन्नत तरला करना पड़ता है। हालांकि अगर वही शौक रगबत अगर ये उलमा हजरात, ये दायान हक, अगर ये तड़प पैदा कर दें, ये इल्मी अहमियत और अफादियत को उजागर कर दें, ये मुआशरे का ताल्लुक इल्म से जोड़ दें, किताब से जोड़ दें, तो ये लोग जब अपनी जरूरत को महसूस करेंगे तो फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं पेश आएगी। माकाना लिबशरिन, हमारे पास सिर्फ 2 से 3 मिनट रह गए और ये 2 आयात रह गई, हम जल्दी से इनको तिलावत करने का इजाज़त हासिल करते हैं। हमारे साथ इस वक्त 31 लोग हैं जो क्लास ले रहे हैं। एक बच्चा जल्दी से अटेंडेंस ले ले कबल इसके कि कोई बच्चा ये किसी के नेट का इशू हो और वो लीव कर जाए। माकाना लिबशर,
کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، ان یؤتیہ، کسی بشر کا حق نہیں کہ اللہ اسے عطا کرے الکتاب، کتاب، والحکم، اور حکمت، والنبوہ، اور نبوت، ثم، پھر، یقولا، وہ کہے، للناس، لوگوں کے لیے، کونو، ہو جاؤ، عباد لی، میرے بندے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی وہ شخص جسے منصب نبوت عطا کیا جائے وہ اللہ کے سوا اپنے بندے بننے کو کہہ رہا ہو تو یہ اس کو لائق نہیں، لیکن کہے گا کیا، وَلَٰكِن كُونُوا، لیکن وہ یہ کہے گا، کونو، تم ہو جاؤ، ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، بما کنتم، اس سبب سے کہ تعلمون الکتاب، تم کتاب سیکھتے ہو، تم کتاب سکھاتے ہو، علامہ یعلم، تعلیم سے ہے، تم سکھاتے ہو الکتاب، کتاب کو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم خود اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہو۔ اب یہاں اسلام پر ایک مستشرقین کا جو اعتراض تھا، خاص کر حدیث کے زمرے میں، اس کا بڑا واضح جواب دیا جا رہا ہے کہ جی پیغمبر جب اپنی اطاعت کی بات کرتا ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ شخصی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور وہ ہم یہ کہتے ہیں اور قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کا اپنی اطاعت کا حکم دینا شخصی اطاعت نہیں، بلکہ اس اپنی شخصی اطاعت کے ذریعے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، مقصدیت رب سے جوڑنے کی ہوتی ہے، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ رب والا بنانے کے لیے اپنی اطاعت کا کہتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کے سوا معرفت الہیہ کسی اور کا خاص اور حصہ نہیں ہے، جس قدر پیغمبر کو اللہ کی معرفت حاصل ہے اس وقت کے کسی اور مخلوق میں سے کسی